نہیں کسی کے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. میں نے بتایا کہ پارٹی کا ہمارا متفقہ ایک فیصلہ ہے، سینٹرل کمیٹی کا فیصلہ ہے کہ تمام لوگ جن کے خلاف کیسز اوپن ہوئے ہیں وہ تمام عدالتوں میں جائیں. میں عدالتوں کی بات نہیں کر رہا وڑائچ صاحب، میں کچھ اور سوال کر رہا ہوں، آپ کچھ اور جواب دے رہے ہیں. میں میرے خیال میں ہے ہی نہیں. آپ میں اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں اور یہی امپلیمنٹیشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی کہ تمام لوگ جو ہیں وہ عدالتوں کو جا کے فیس کریں، عدالتوں میں اپنی صفائی دیں. اگر وہ بے گناہ ثابت ہوتے ہیں تو وہاں فیصلے ہوں، جو عدالت فیصلے کریں. ہم معذرت کے ساتھ جی آپ کو تھوڑا سا مجھے دوسری طرف جانا پڑے گا، لشکر صاحب کی طرف جانا پڑے گا مجھے. میں ان سے پوچھ لوں جی روہیل صاحب، یہ میں جو اسٹیٹمنٹ کا ذکر کر رہا ہوں جی راجہ ریاض صاحب کی، جو آپ نے سنی، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. سینئر صوبائی وزیر راجہ ریاض صاحب نے کہا ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے قیادت کی عدالتی قتل کی کوشش کی گئی تو پھر پاکستان قائم نہیں رہے گا. میں کسی پارٹی، کسی شخص یا کسی اور حیثیت سے نہیں پوچھ رہا، ایک ملک کی بات ہے، ملک کی بات کر رہے ہیں ہم اس وقت. اور اگر یہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹس آئیں گی تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب، میں آپ کی اور صفدر وڑائچ صاحب کی بھی گفتگو سن رہا تھا، اور یہ جو اسٹیٹمنٹ آپ نے ابھی لائیو پروگرام میں آپ نے جو بیان کی ہے، پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ میں آپ سے صرف ایک سوال، صرف ایک چھوٹی سی ایک چاہوں گا کہ آیا یہ اسٹیٹمنٹ اتھینٹک ہے؟ صحیح ہے اسٹیٹمنٹ؟ انہوں نے اتھینٹک ہے تو میں اس پہ دیکھیں، یہ تو خبروں میں چل چکی ہے. میں صرف وہ گرام میں اس لیے لے کے بیٹھا ہوں، تب اتھینٹک ہے تو میں لے کے بیٹھا ہوں نا جی. میں کوئی یہاں پہ اور بڑے کام ہے، یہاں پہ کسی اور ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کر سکتے تھے جی. اصل بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ چونکہ راجہ ریاض صاحب ایک سینئر سیاستدان بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے وہ ایک رکن ہیں، پیپلز پارٹی کے وزیر ہیں اور سینئر وزیر ہیں، میں ان سے یہ توقع نہیں کرتا کم از کم. پاکستان کو اگر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو توڑا گیا تو خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک کہ اس ملک پاکستان کو کوئی گزن پہنچے گا، تو میں ان کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب وہ حالات نہیں ہیں، اب وہ لوگ بھی نہیں ہیں، اب وہ سوچ بھی نہیں ہے. ایسا ممکن نہیں ہے. اگر آپ اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہونے کی بجائے آپ اس قسم کے بیانات دیں جس سے ملک اور ملک کے بسنے والوں کے دل ٹوٹیں، اور اس ملک کو آپ نے جو حاصل کیا ہے وہ کوئی ایک پلیٹ میں رکھ کے آپ کو نہیں دے دیا گیا تھا. بہت ساری آپ نے اس میں اپنی قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کے بعد یہ ملک آپ کو حاصل ہوا ہے. وہ آپ اس قسم کے بیان دینے سے پہلے کم از کم تھوڑا سا، میں سیاسی لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کر لیا کریں. جیسے مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ صفدر میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کہیں غلطی پہ ہیں تو آپ اس غلطی کا تدارک کر لیجئے، اس غلطی کو سدھار لیجئے تاکہ آنے والے وقت میں آپ اس غلطی سے سبق سیکھیں اور اپنے آپ کو صحیح کر کے چلیں. جہاں تک میں راجہ ریاض صاحب سے پوچھ لیتا ہوں جی، وہ کیا کہتے ہیں جی؟ راجہ ریاض صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی نہیں دی؟ کیا اس میں انہوں نے کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ سیمینار کا منعقد ہوا تھا ایک، اس میں انہوں نے بات کی جی. السلام علیکم راج صاحب. جی وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں جی آپ؟ جی اللہ کا شکر جی. راج صاحب یہ ایک آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی آج، آپ نے کہا جی کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے عدالتی قتل کی کوشش کی گئی تو پھر پاکستان قائم نہیں رہے گا. ایک سیمینار میں آپ نے یہ گفتگو کی جی. جی بالکل جی. جی آپ اس چیز کو مانتے ہیں جی؟ دیکھیں پہلے میں ایک چیز میں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلوں گا جی، میں بڑی باتیں کرنی ہے آپ سے. جی آپ اس چیز کو مانتے ہیں یہ اسٹیٹمنٹ آپ کی ہے؟ جی بالکل میری ہے. بالکل آپ کی اسٹیٹمنٹ. جی اب بتائیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ محترمہ کی شہادت کے بعد جو کچھ سندھ میں ہو رہا تھا اور جو کچھ سندھ کے لوگوں کو ساتھ سے محرومی پیدا ہوا، تو ہمارے قائد جناب آصف علی زرداری صدر پاکستان نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے ان تمام جو لوگوں کے جذبات تھے یا لوگوں میں جو غصہ تھا ان پہ پانی پھینکا اور پاکستان متحد ہوا، اور آج اللہ کے فضل سے NFC ہو گیا ہے.
صوبوں میں جو اثاثے محرومی ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے. اب اگر ایک منتخب صدر کو ایک پھر جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا, پھر محترمہ کے ساتھ ہوا, اور ذوالفقار علی بھٹو کے ججوں کے بچے بھی آج قوم سے معافی مانگ رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے غلطی کی ہے, تو میں نے یہ بات کی ہے کہ اب این ایف سی ہو گیا ہے, اتنا بڑا صوبوں میں اعتماد کی فضا پیدا ہو گئی ہے, تو خدا کے لیے اس اعتماد کی فضا کو قائم رہنے دے. اور اگر اب سندھ میں پھر ایک دفعہ اثاثے محرومی کا پیغام بھیجا گیا تو یہ پاکستان کے لیے, میں ایک طالب علم ہونے, سیاست کا طالب علم ہونے یا تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے میری یہ ذاتی سوچ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. پھر آپ سے حالات سنبھالے نہیں جائیں گے, پھر ہم ایک دوسرے کو ذمہ ٹھہرائیں گے. تو سب کچھ اس وقت سوچ سمجھ کر کرے. خدا نہ خواستہ اگر کسی صوبے کو یہ محسوس ہو گیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے راج صاحب, اگر مجھے صحیح سمجھ آ رہی ہے جی, اور اگر میں غلط سمجھ رہا ہوں تو مجھے کریکٹ کر لیجئے گا. جی, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت اگر عدالت کوئی ایسا فیصلہ سناتی ہے, کیونکہ آپ نے عدالت کو کہا, عدالتی قتل کا ذکر کیا, جی بالکل بالکل, آپ نے اس وقت ایک انٹیمیشن دی ہے ٹو دا عدالت آلسو, انٹیمیٹ کیا ہے عدالتوں کو بھی. آپ یہی بات ہوئی نا, آپ نے عدالتوں کو انٹیمیٹ کیا ہے کہ اگر صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب جن کا تعلق سندھ سے ہے, اگر ان کو سنگل آؤٹ کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان قائم نہ رہے. یہی آپ کی بات, یہی بات ہے نا آپ کی, یہ آپ نے کہا ہے, ٹھیک ہے نا جی, اس کو آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں. آپ کے ساتھی اس چیز کو نہیں مان رہے تھے. لیکن میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا, عدالتوں کو کیا آپ انڈر پریشر لا سکتے ہیں؟ نہیں, میں انڈر پریشر نہیں لا رہا. آپ تصویر کا غلط رخ نہ بنائیں. میں غلطی رخ بنا رہا, جو آپ نے کہا میں اس کی بات کر رہا ہوں. میں ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے, ہم نے ایک پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ چاروں صوبوں نے مل کے این ایف سی ایوارڈ جو پچھلے 17 سال این ایف سی ایوارڈ آپ نے کیا, وہ تو کیسر بنگالی کا کام ہے سارا. کیسر بنگالی نے تو آپ نے یہی کہنا ہوتا ہے. چلے میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ وہ آپ کا کارنامہ ہے اور آپ کو مبارک ہو. نہیں, میرا کارنامہ نہیں, وہ کیسر بنگالی صاحب ہے, ایک شخص ہے, شاید آپ نے کبھی نام بھی نہ سنا ہو. اس بیچارے نے اپنی کوئی دن رات ایک کر کے کوئی چیز سامنے لے کے آیا. وہ چلے ٹھیک ہے, آپ جس طرح مناسب سمجھیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چاروں وزیر اعلیٰ کا, وفاقی حکومت کا, وزیر اعظم صاحب کا, وہ تو درست فرما رہے ہیں, وہ بات کی باتیں, اور جو وفاقی وزیر ہیں ہمارے فنانس کے, یہ ان کا کارنامہ میں یہ سمجھتا ہوں. چلے ٹھیک ہے جی, آپ یہ سمجھے جی. بہت بہت شکریہ جی ہم سے بات کرنے کے لیے. جی صفدر صاحب, صفدر وڑائچ صاحب, آپ نے پہلے میرے سے پوچھا کہ یہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. روہیل اصغر صاحب نے کہا جی کہ اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے. اب اتھینٹسٹی بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے. راجہ ریاض صاحب خود آ کے کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اور آپ کے سامنے. اب آپ بتائیں صفدر وڑائچ صاحب, آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے, آپ کے اپنے ساتھی ہیں, وہ ملک توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں. نہیں, ملک توڑنے کی بات نہیں ہے. بات یہ دیکھیں, ایک اپنے ان کے ذاتی نظریات ہیں اور انہوں نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں یہ بات کی ہے. ان کا یہ نہیں ہے کہ کوئی پاکستان خدا نخواستہ, یہ پاکستان میرا آپ کا, اس میں تمام پولیٹیکل 17 کروڑ عوام کا یہ پاکستان ہے اور ہمیں اتنا یہ پیارا ہے. جہاں تک راجہ صاحب کی بات ہے, وہ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اب تک ہم یہاں لیاقت علی خان کی پنجاب سے لاش گئی, ذوالفقار علی بھٹو کی اڈیالہ جیل سے ڈیڈ باڈی سندھ میں گئی, اس کے بعد محترمہ پنڈی سے وہ شہید ہو کے گئی. تو آپ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ چھوٹوں صوبوں میں اس سے حالات خراب ہوں گے جو پاکستان کی سالمیت کے لیے, وحدانیت کے لیے, اور وہ این ایس سی کا ایوارڈ کا بار بار دے رہے تھے کہ اس سے تمام صوبوں میں ایک محبت کی فضا پیدا ہوئی ہے, تو آپ اس سے خراب ہو سکتی ہے. یہ ان کا مقصد تھا. جہاں تک عدالت کا تعلق ہے, عدالت نے تو فیصلہ کر دیا, اس کے بعد عدالت نے کوئی سب جوڈس مسئلہ نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کر دیا ہے اور حکومت نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم اس فیصلے پر عمل کریں گے. اور جو لوگ اس کے کیسز میں جتنے پیپل پارٹی کے یا جو جتنے لوگ ہیں ان کو وہاں فیس کرنا چاہیے. اس میں سندھ کے لوگ بھی ہیں جن میں آپ نے کسی کا نام نہیں لیا, میں سمجھتا ہوں ان کا بھی آپ بتائیں کہ کن کے خلاف. میں آپ کو پوری لسٹ دکھاتا ہوں جی. ابھی میں نے کسی کا اگر نام نہیں لیا تو میں نے آپ کو بولا جی میں 8041 لوگوں کی آپ کو لسٹ دکھاؤں گا جی, ابھی دکھاؤں گا.
آپ اس کی بھی فکر نہ کیجیے صفدر صاحب، انشاءاللہ سب سامنے آ جائے گا. ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، اس کے بعد آتا ہوں جی. اس کے بعد لائیو کالز بھی لوں گا جی لوگوں کی، اور جو لوگ اس چیز پہ تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں جی. چودھری امتیاز صفدر وڑائچ صاحب پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، منسٹر آف اسٹیٹ ہیں جی کمیونیکیشن کے، اور شیخ روہیل ہے اصغر صاحب بھی موجود ہیں، MNA ہیں، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے جی، لاہور سے موجود ہے. لائیو کالز کیجیے. اسٹیٹمنٹ پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں راجہ ریاض صاحب کی اسٹیٹمنٹ، جس کو وہ ایکسپٹ کر چکے ہیں ابھی آ کے ہمارے سامنے کہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی عدالتی قتل کی کوشش کی گئی تو پھر پاکستان قائم نہیں رہے گا جی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی لائیو کالز لیتے ہیں.